سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک مسلمان حقیقت ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ایسا ہی اثر ہوگا۔ صحبت اور نسبت اچھی ہوگی تو انسان بھی اچھا بن جائے گا، صحبت اور نسبت بری ہوگی تو انسان بھی برا بن جائے گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صحبت اچھی ہوگی تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا اور آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ اگر صحبت اور نسبت بری ہوگی تو انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھول پہ، مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگرے بھی ڈر گئے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں، اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر عام کی نسبت خاص سے ہو جائے تو عام خاص بن جاتا ہے، اگر ذرے کی نسبت زر سے ہو جائے تو ذرہ زر بن جاتا ہے، اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ دریا بن جاتا ہے، اگر گناہگار کی نسبت نیک سے ہو جائے تو گناہگار نیکوکار بن جاتا ہے، اگر چور کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے تو چور چور نہیں رہتا قطب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی نسبت میں آ جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو درس دے رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، پاس ہی شاہ شمس تبریز کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو شاہ شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پاس ہی پانی کا ایک حوض تھا اس میں پھینک دی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور آپ کے پیچھے چل دیے اور فرمایا کہ اے درویش، تو نے کیا کیا ہے؟ میرا سارا سرمایہ زیست پانی میں بہا دیا ہے۔ تو آپ پھر اس پانی سے میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکالیں اور ان پر ہاتھ پھیرا تو اس سے دھول نکل رہی تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ تو پھر وہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور شاہ شمس تبریز کے مرید ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا جب تک شاہ شمس تبریز کا مرید نہ ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر آز 100 سالہ عطا بیریا۔ ولی کامل کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو کہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے پاس بیٹھنا چاہے وہ ولی کامل کے پاس بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کے مخلص اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا قرب الہی ہے، ان کی صحبت اور نسبت نجات کا ذریعہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کر کے اپنے دربار سے مردود کر کے نکالا تو اس نے کہا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا دو نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک سرما کی شیشی کو لے لیں، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں وہ سرما نظر آئے گا۔ وہی سرما اگر آپ کی آنکھ میں لگ جائے گا وہ آنکھ کے بالکل قریب ہوگا، لیکن وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کو دیکھنے کے لیے کسی وسیلے اور سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ جب ہم شیشہ اٹھائیں گے تو اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما بھی دیکھ لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں ہے۔ معرفت الہی کو ڈھونڈنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں ایک واقعہ محترم جناب خواجہ پیر زید خان کا بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ اپنے اجرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس نے ایک عیسائی آیا جو کہ اس کو کوئی مسئلہ تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے دل میں سوچ کی کہ یہ تو بہت بڑے ولی کامل ہے، ان کا لباس بہت شان اور اعلیٰ ہوگا، تو کیوں نہ ہوں میں اپنا لباس تبدیل کر لوں۔ جب وہ اپنا لباس تبدیل کرنے لگا تو آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھا اور آپ نے ایک خاص مرید کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو وہاں ایک جنگل میں ایک آدمی آ رہا ہے جو اپنے کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آدمی اس کے قریب پہنچا
تو آپ نے اس کو کپڑے تبدیل نہ کرنے دیے اور پکڑ کر اسی طرح لے آئے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بچہ، میرا کام بھی یہی ہے اور تیرا کام بھی یہی ہے، تو بھی لوگوں کی صفائی کرتا ہے اور میں بھی صفائی کرتا ہوں، لیکن تو گلیوں اور گھروں کو صاف کرتا ہے، لیکن میں دلوں کو صاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میرا مسئلہ تو بعد کا ہے، پہلے میرے دل کو صاف کریں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو پھر کہنا پڑے گا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی زندہ گنگول شریف والوں کے پاس آیا۔ وہ صاحب ثروت اور بہت ہی امیر آدمی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی تھی، اور اس کے چہرے پر نہ تو داڑھی تھی اور نہ ہی اس کی کلین شیو تھا۔ تو وہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ قبلہ صاحب، میں بہت امیر آدمی ہوں، میری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے لیکن مجھے سکون نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ طبیعت کے بڑے سخت تھے لیکن آپ نے اس کو کچھ نہ کہا اور فرمایا کہ بیٹا، میں تم کو ایک آسان کام بتاتا ہوں، تم یہ کر لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ نے اس کو نہ کلمہ شریف کا ذکر بتایا اور اللہ کا ذکر بتایا اور فرمایا کہ جب تم چلتے ہو تو سانس کے ساتھ اللہ کرو، تو باہر نکلے تو کی ضرب لگاؤ۔ اور وہ چلا گیا، اس نے پیچھے شروع کر دیا۔ تو تقریباً 3-4 ماہ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سنتے مصطفیٰ سے جی ہوئی تھی۔ تو جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ راجہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے داڑھی بنانے کے لیے۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت صاحب، آپ نے جو اللہ کا ذکر بتایا تھا اس کی وجہ سے میرے دل کو اتنا سکون، لذت اور چاشنی آئی ہے کہ میں ایک نہیں، میں 5 نمازیں نہیں بلکہ میں تو تہجد اور اشراق بھی پڑھتا ہوں۔ تو لیا اللہ کی وجہ سے اس کا دل بدل گیا۔ حضرات محترم، ایک آدمی جو کہ بہت ہی گناہ گار تھا اور اپنے علاقے کا کونسلر تھا، تو وہ زندہ پیر زید خان صاحب کے پاس چلا گیا اور عرض کرنے لگا کہ قبلہ صاحب، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری 2 شرائطیں، ایک تو میں نماز نہیں پڑھوں گا اور دوسرے میں داڑھی نہیں رکھوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دونوں شرائط منظور ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم نے صرف لنگر پر کام کرنا اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اس کو نہ لنگر کھانے پر لگا دیا۔ وہ اپنے علاقے کا نہ کونسلر تھا اور بہت ہی امیر آدمی تھا۔ جب اس کو لنگر پر لگا دیا تو جتنے بھی اس کے ساتھی تھے یا حضرت صاحب کے مریض تھے، وہ نماز کے ٹائم پر نماز پڑھتے لیکن اس کو فرصت ہی نہ ملتی۔ تو وہ نہ پیچھے کبھی لکڑیاں کاٹتا، وہ اس کو کہتے کہ اب تم آٹا گوندو، اب تم لکڑیاں جلا دو۔ اس طرح نہ 2 ہفتے گزر گئے تو اس کے چہرے پر نہ داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ آدمی جو روزانہ کلین شیو کراتا تھا، 2 ہفتے گزر گئے تو اس کی داڑھی بڑی ہوگی۔ تو وہ قبلہ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ صاحب، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملی، میں اپنی نہ داڑھی منوانا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دی۔ جب وہ بازار گیا تو کیونکہ وہ صاحب بہت ہی معروف آدمی تھا، تو جس دکان پر جاتا، کیونکہ پہلے تو وہ روزانہ کلین شیو کراتا تھا، تو جس دکاندار کے پاس جاتا تو وہ کہتے کہ راجہ صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، آؤ ہم آپ کا اچھا سا خرچ کرتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لیا ہے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گیا، وہ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اب کہتے ہیں کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو کیوں نہ میں رکھ لوں۔ پھر اس نے وہ داڑھی بھی رکھ لی اور جب حضرت صاحب کے پاس آیا تو حضرت صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے آپ نے داڑھی نہیں بنائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب، آپ نے مجھے اتنا مصروف کر دیا ہے کاموں میں، میرے دوست تو وہ نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملی، اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں داڑھی بھی رکھ لوں اور نماز بھی پڑھ لوں۔ تو پھر اس نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی اور داڑھی بھی رکھ لی۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی نسبت میں آ جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ جب تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گو تو ایک تو تم شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے اور پھر تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ کوئی یہ کہے کہ انسان اولیاء اللہ کی صحبت اور شاہ کامل کی نسبت سے کیسے جنت میں جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ اگر وہ کتا ہو کر، اصحاب کہف کا کتا ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو اس بات میں کچھ بعید نہیں کہ انسان اولیاء اللہ کی معیت میں رہنے کی وجہ سے
جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرات محترم، ایک میں اپنا واقعہ جو کہ بھائی مہربان صاحب کا واقعہ ہے میں بیان، کافی سال پہلے نا جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے قبلہ اظہر صاحب کو اپنے گھر پر ختم شریف کے بلایا، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ نا مسلک شیعہ مسلک کا تھا، بلکہ وہ اس کا، میں تو کہتا ہوں اس کا مسلک ہی کوئی نہ تھا۔ جب ہم واپس گئے کہ ذرا صاحب کو یہاں پر اتارا تو وہ کہنے لگا کہ مہربان صاحب آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ قبلہ صاحب کے جاتے ہیں، تو آپ نے کوئی کرامت دیکھی ہے؟ بھائی مہربان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیر صاحب کی کرامت بتاتا ہوں۔ اس کا پیر نہ وہ شیعہ تھا، نہ وہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور کلیم شیو تھا، اور وہ پان بھی کھاتا تھا اور ہر سال کنجریاں بھی نچاتا تھا۔ مجھے بڑا اس کی بات پر غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب کی کرامت ہے کہ سردیوں کا موسم تھا تو ہم ان کے پاس، پو ماہ کی رات تھی، ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کو پیر اس لیے مانتے ہیں کہ آپ ہمیں تربوز کھلائیں۔ وہ تربوز کا موسم نہیں تھا، تو پیر صاحب کہنے لگے میرے مریدوں مجھے تنگ نہ کرو، یہ موسم نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے دوسری دفعہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ نیچے چلے جاؤ، وہاں پر ایک دریا ہے، ان کے آستانے کے ساتھ ایک دریا، وہاں آم کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، وہ میں نے خود بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو وہاں دریا ہے، اس میں نے نا تربوز رکھے ہوئے ٹھنڈے کرنے کے لیے، تم وہاں چلے جاؤ۔ جب وہ گیا تو وہاں پر تربوز نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ گیا تو وہاں پر تربوز تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں تھے۔ چوتھی جگہ جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا میرے مریدوں تنگ نہ کرو، اب جاؤ، اب تمہیں تربوز ملیں گے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں وہ تربوز ملے تو ہم نے کھائے۔ آپ بتائیں یہ ہمارے پیر کی کرامت، آپ کے پیر کی کرامت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے پیر صاحب کی کرامت بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ مہربان کو جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جانتے ہیں۔ میں آپ کے پیر صاحب نے کبھی آپ کو نماز کا کہا ہے؟ میں وہ تو خود بھی نہیں پڑھتے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں سنت سے تارک اور نماز سے فارغ، نماز سے فارغ اور سنت کے تارک۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مہربان جب قبلہ صاحب کے پاس گیا تو اس کی کیا حالت تھی؟ وہ کہنے لگا اس کا تو رنگ بھی کالا تھا اور وہ بیمار بھی تھا، اس نے سنت بھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آج ان کے چہرے پر نور ہے اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے صاحب پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نمازی بنا دیا۔ میں نے کہا ہم ایسے پیر کو لعنت بھیجتے ہیں جو ایسی کرامات دکھائے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید میں ہے کہ اے محبوب جو آپ کی شریعت کو چھوڑ کر نئی طریقت نکالے گا وہ راستہ شیطان تک لے جائے گا اور شیطان کا راستہ جہنم تک لے جائے گا۔ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو وہ اپنی بڑی بڑی کرامات دکھائے گا، وہ لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، وہ بارش بھی برسائے گا، لیکن جو اس کے کہنے پر چلے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسبتوں کو مضبوط فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا